اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکیں میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر ان کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن دونہما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة والنخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام،
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ناظرین، عہد کے معنی کسی چیز کی مسلسل نگہداشت اور حفاظت کرنا کے ہیں۔ یہ سیرت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جس میں عہد نہیں اس میں دین نہیں۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے ایفائے عہد پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز اور پروگرام صبح عظیم کے روح رواں اور ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے ملک کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں پروفیسر محمد وحید رشید صاحب۔ آپ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں بطور لیکچرر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام صبح عظیم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم ایفائے عہد کی بات کرتے ہیں تو ایفائے عہد کا مطلب صرف وعدہ پورا کرنا ہے یا لغت میں اور اصطلاح میں اس کے معنی کچھ اور بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمران خان صاحب۔ ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا۔ ایفا کے معنی پورا کرنا، عہد معنی وعدہ، بندھن، کمٹمنٹ، پرومس۔ تو اسلامی تعلیمات کے اندر ایفائے عہد کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ محض کو کاروباری لین دین میں وعدہ اس کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں قبول اسلام سے لے کر بیاہ شادی، نکاح اور عقد سے لے کر اور زندگی کے ہر شعبے میں جہاں جہاں بھی انسان اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، کوئی سرکاری ملازمت میں ہے تو وہ بھی ایک عہد کر کے اس میں آتا ہے، کوئی جج کی سیٹ سنبھالتا ہے تو وہ بھی پہلے ایک حلف لیتا ہے، کسی بھی ذمہ دار عہدے کے لیے باقاعدہ کمٹمنٹ ہوتی ہے اور کچھ لائبلٹیز وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کے اگینسٹ اس کو کچھ معاوضہ بھی دیا جاتا ہے، اس کو پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، اس کو برات بھی دی جاتی ہیں۔ تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، حتیٰ کہ حضرت ڈاکٹر اقبال صاحب بھی فرماتے ہیں کہ چوں میں گویم مسلمان بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارہ۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا سارا وجود لرز جاتا ہے اس تصور سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ محض ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہد ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، یہ ایک عہد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد، پھر اس کے نبی علیہ السلام کے ساتھ عہد، پھر جو ہے اپنے اساتذہ کے ساتھ عہد، اپنے والدین کے ساتھ، اپنی آل اولاد کے ساتھ۔ تو ہماری جتنی لائبلٹیز ہیں، ہمارے فرائض ہیں جو ہمیں شریعت نے دیے ہیں یا ملکی قانون نے دیے ہیں یا کسی خاص محکمے نے دیے ہیں، وہ سارے ہمارے عہد ہیں، ان سب کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بے شک۔ ناظرین، عہد کا مطلب صرف وعدہ نہیں، اس کا مطلب ذمہ داری، امن اور وفاداری کا بھی ہے۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر محمد وحید رشید صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ایفائے عہد کی تاکید کن الفاظ میں کی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمران صاحب اور ٹی وی کی ٹیم نیٹ ورک کا میں بےحد مشکور ہوں کہ اس پروگرام صبح عظیم میں مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم سے انسانیت کی رشد و ہدایت کا سامان کرتا رہے۔ ایفائے عہد بہت اہم موضوع ہے جو کہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید، فرقان و حمید جہاں انسانیت کی رشد و ہدایت کے سامان کے لیے بہت سی تعلیمات بیان کرتا ہے، اسی طریقے سے ایفائے عہد کے حوالے سے تاکیداً جو ہے اس کے بارے میں بہت سی آیات اور ہدایات دی ہیں۔ اور پھر آپ نے جیسے کہ فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خود ہی یہ صفت ہے کہ وہ عہد کی پاسداری کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔
بے شک اللہ تعالیٰ عہد کی پاسداری کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تاکیداً فرماتے ہیں ومن اوفا بعہد اللہ، کہ کون ہے کہ جو مجھ سے زیادہ عہد کی پاسداری کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشد و ہدایت اس کتاب میں، اور پھر جو نبی بھیجے جن کو رشد و ہدایت کے لیے کتابیں دی گئی، شریعت دی گئی، ان کو بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے والا بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیّ وکان رسولا نبیّ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس آیت کے مفہوم کے مطابق جو رسول ہیں جنہوں نے آگے قوم کی جو ہے وہ تربیت کرنی ہے اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات بتانی ہے، وہ بھی وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ پھر تاکیداً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو کہ آیت آپ نے بھی کوٹ کی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، ٹھیک ہے، آپ کو وعدہ پورا کرنا ہے اور بے شک اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، اور اس کے بارے میں وعید موجود ہے، جو نہ وعدہ پورا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیظ و غضب کے وہ مستحق ٹھہرائیں گے۔ تو جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک اور صالح لوگوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ان صفات میں وعدہ پورا کرنے والوں کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہے، آپ کا ہر لمحہ اور جو آپ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کا سامان کیا، اس میں جہاں آپ کی اخلاق حسنہ کا ہر پہلو ملتا ہے، وہاں پر زندگی میں آپ کے ایفائے عہد کے حوالے سے بہت سے واقعات اور بہت سی عملی مثالیں موجود ہیں، جس سے آپ نے یہ بتایا کہ یہ کتنا ہی اہم جو ہے پہلو ہے۔ اور پھر اس وقت جب خاص مشکلات آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی زندگی کے پہلو اٹھا کر دیکھیں تو غزوہ بدر جو کہ پہلا معرکہ ہے، اس میں یاد پڑتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کے آئے اور پھر مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف انہوں نے جانا چاہا، تو راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے، جو کہ بدر کے مقام میں کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس نے پوچھا کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور میرا مقصد اس مدینہ شریف کی طرف جانا ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو روکا اور پھر آپ سے عہد و پیمان لیا کہ بھئی تم جنگ میں تو شرکت نہیں کرنے جا رہے۔ تو پھر آپ نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، ہمیں جانے کی اجازت دی جائے اور ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو پھر آپ کو جانے دیا۔ آپ جب مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جنگ کی تیاری کی گہمہ گہمی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ساری بات بتائی کہ اس طریقے سے راستے میں ہمیں یہ مشکل پیش آئی اور ہم نے یہ وعدہ کیا۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وعدے کی پاسداری کو بروئے کار لایا اور آپ کو جنگ میں جانے کی اجازت نہ دی۔ چہ جائے کہ مسلمان پہلے ہی تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن پھر بھی جو ہے آپ نے وعدے کی پاسداری کی۔ پھر یاد دیکھیں صلح حدیبیہ کے اندر بڑا ہی ایک اہم کروشل ٹائم تھا، جب وہ لکھا جا رہا ہے اور اس کے اندر کفار و مکہ کی جو ہے اپنی منمانیاں شامل ہیں، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس میں جو شکیں ایڈ کر رہے ہیں، مسلمان صحابہ کرام پریشانی و غم و غصے کی حالت میں، لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے حوصلے سے وہ سارا پروسیس کیا، اور پھر اس کے تمام جتنی بھی شکیں تھیں اس پہ قائم رہے۔ بشک ناظرین، قرآن حکیم میں مختلف جگہ پر بلکہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ الحج، سورہ الروم، سورہ الرعد، سورہ الزمر اور سورہ بنی اسرائیل، ان تمام سورہ کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ لا یخلف اللہ المیعاد کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ یہ ہماری زندگی میں ہماری ذات کا بہترین وصف ہونا چاہیے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، مگر وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ایفائے عہد پر، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے
کہ ایفائے عہد کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کیا مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان کے اعلیٰ کردار اور باوصف ہونے کی بہت بڑی خوبی ہے، دلیل ہے۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں یا معاشرتی روایات کا ذکر کرتے ہیں تو انگلش میں بھی ایک محاورہ ہے، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔ اور سرکار کا یہ فرمانا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو اپنے وعدے کو ایفا نہیں کرتا، پورا نہیں کرتا، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو ہم جب اخلاق حسنہ، جس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت ہمیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتی ہے اور اخلاق سیئہ برے کردار سے بچنے کی ہمیں تلقین کرتی ہے۔ اس میں امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، صداقت بھی ہے، شرافت بھی ہے، صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، توکل بھی ہے، شرم و حیا بھی ہے، عفت قلب و نظر بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ قانون کا احترام بھی ہے، وعدہ پورا کرنا بھی ہے، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، کمزوروں کا خیال رکھنا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، مسلمان کے حقوق ادا کرنا، جنازوں میں شریک ہونا، اور ہر ایک کو السلام علیکم کہنا۔ تو جتنے اخلاق کے حسنہ، اس میں ایک بہت اہم حصہ جو ہے یہ ایفائے عہد کا ہے، کیونکہ اس سے انسان کے کردار کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان اپنی عبادات سے نہیں، اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہم انفرادی طور پر بھی دیکھو، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے بھی انسان اپنے ماں باپ سے کئی اس نے عہد و پیمان کیے ہوتے ہیں، جس ادارے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے ادھر کیے ہوتے ہیں، اپنے اساتذہ سے کیے ہوتے ہیں، اپنے دوست احباب سے بھی ہم ہر روز، کیونکہ یہ ایفائے عہد صرف تجارت تک محدود نہیں ہے، گو وہ بھی ایک بنیادی وصف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے اسی چیز کا ذکر کیا، بھئی میں 40 سال تمہارے ساتھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ میں نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی بدعہدی کی ہو، کوئی ظلم کیا ہو، کوئی جھوٹ بولا ہو؟ تو انہوں سب نے کہا ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ تو یہ آپ کا جو وصف ہے صادق اور امین ہونے کا، تجارت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو امانت اور دیانت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تجارت کرتا ہے، تو یہ نہ سمجھو وہ معمولی وہ کیلے بیچ رہا ہے یا وہ کوئی اجناس بیچ رہا ہے یا وہ کوئی تجارت کا کام کر رہا ہے، اس کا رتبہ اور مقام اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یقیناً اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن انفرادی طور پر ہم 24 گھنٹے جو ہیں وہ عہد و پیمان کے اندر لگے بدے ہیں۔ اکثر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے جی کہ فلاں نے جو ہے وہ میرا حق ادا نہیں کیا، فلاں نے میرا حق ادا نہیں کیا، حکومت نے میرا حق ادا نہیں کیا، بڑوں نے، چھوٹوں نے۔ تو ہم قرآن اور حدیث کے اندر حقوق کا بھی ذکر ہے، لیکن پہلے فرائض کا ذکر ہے۔ پھر اوفوا بالعقود، بھئی تم اپنے عہدوں کو پہلے پورا کرو۔ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، یہودیوں کا جہاں ذکر ہوا تو اللہ نے کہا بھئی کہ تم نے میرے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ اے اللہ جب تیرا آخری نبی آئے گا، وہ رشد و ہدایت کی کتاب آئے گی تو ہم دل و جان سے تسلیم کریں گے، اور انہوں نے اس بات کو پہچان لیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم اس نبی کا کلمہ پڑھنا، اس کتاب کو دل و جان سے تسلیم کرنا اور رشد و ہدایت کی راہ پہ چل پڑنا اور اس کے دست و بازو بننا، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو بھلا دیا اور بدعہدی کی، اور اللہ تعالیٰ نے سخت ان کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، وعید کا اظہار کیا، اور یہاں تک ان کو فرمایا کہ وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ فباؤوا بغضب علی غضب، کہ اللہ نے ان پہ مسکنت اور ذلت ان پہ مسلط کی اور اللہ نے غضب ان کو بھیجا۔ تو اب یہ جو ہے عہد جو ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یہودیوں کے لیے حکم تھا، تو وہ تو ہم تو سپر نیشن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ نو، یہ احکامات ہر مسلمان کے لیے بھی ہیں،
اگر کوئی دوسرے مذہب والا جن سے اللہ نے کمٹمنٹ کی تھی اور انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی تو ان پہ ذلت اور مسکنت اور اللہ کا غضب نازل ہوا. تو اگر ہم کلمہ پڑھ کے اللہ کے ان وعدوں کو پورا نہیں کرتے اور اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کے سب کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم یکساں ہے. دیکھو ہم نے مثال کے طور پہ وطن بنایا, ہم نے ایک اللہ سے پرامس کیا اللہ ہمیں ایک خطہ زمین دے, وہاں ہم تیرے نبی کی قانون کو نافذ العمل کریں گے, وہاں قرآن کی حکمرانی ہوگی, وہاں پہ عدل و انصاف ہوگا, وہاں سوشل جسٹس ہوگا, وہاں بنیادی حقوق دیے جائیں گے, اور بہت ساری کمٹمنٹس کی, اللہ نے کرم کیا, وطن مل گیا. تو کیا ہم نے ان وعدوں کو پورا کیا؟ یہ بھی ایک عہد تھا جو ہم نے اللہ سے کیا تھا. ہمارے ماں باپ اولاد سے عہد کرتے ہیں, بعض کا انتظامیہ جو ہے اپنے ملازمین سے عہد کرتی ہے, ہمارے لیڈر صاحبان جو ہیں وہ بھی بڑے بڑے وعدے اور عہد کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ وہ ووٹ بھی مانگتے ہیں. تو وہ بھی اس زمرے میں آئیں گے کہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو اس کمٹمنٹ کو آنر کرنا جو ہے اس کے ساتھ ہی سارا معاشرتی امن اور سلامتی وابستہ ہے. اگر ماں باپ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے تو بچوں کی تربیت کا کیا حال ہوگا؟ جب اساتذہ پورا نہیں کرتے, جب علماء مشائخ جن کی ایک ذمہ داری ہے وہ اس میں کمی بیشی کرتے ہیں, جب ہمارے جو رہنما یا لیڈر صاحبان ہیں وہ, تو پھر اس کے انتہائی برے اثرات جو ہے عوام پہ پڑتے ہیں. اور جب عوام یا ہر فرد اپنی جگہ پہ, کیونکہ ہر ایک کی اہمیت ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. معاشرہ جو ہے وہ ایک بنیادی عقائد سے شروع ہوتا ہے, میاں بیوی اور اس کی آل اولاد سے. یہ پہلے گھر میں تعلیم و تربیت کا ہو, ایفائے عہد کرنا, پھر تعلیمی ادارے میں انسان جاتا ہے, پورے معاشرے کے اندر وہ اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کے ذاتی فائدے کہ اللہ اسے خوش ہوتا ہے. وعدہ پورا کرنا یہ ایماندار ہونے کی علامت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہونے کی علامت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایسی سچائی کی راہ پہ چلتا ہے اللہ اس کے سینے کو نور سے بھر دیتا, اور جو ایمانداری سے یہ کام کرتا ہے فرمایا قاسب و حبیب اللہ, تو اپنی باتوں کو آنر کر رہا ہے. تجارت کے جو اصول ہیں تو وہ عام آدمی نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. تو اسی طرح فرمایا کہ اگر جج جو ہے وہ ایمانداری سے فیصلہ کرتا ہے تو اس کا کوئی معمولی درجہ نہیں. فمن قرآن پاک میں ہے کہ جس نے اللہ کے خوف, فمن خاف مقام ربہ جنتان, جس نے ایمانداری کے ساتھ اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے منصف کی سیٹ پہ بیٹھ کے, تو اس کے لیے باقیوں کو اگر ایک جنت ہے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو ہم ہر سطح پہ اگر اپنے کمٹمنٹس کو نبھائیں, وعدوں کو پورا کریں, تو پورا ملک, پورا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے. ہر جگہ جو ہے وہ سلامتی ہو, ایک آئیڈیل معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے. تو ہماری بہت ساری میں سمجھوں کاروباری خرابی بلکہ بے برکتی ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ بھئی بد عہدی کرنے سے, جھوٹ بولنے سے تمہارا سودا تو بک جائے گا, پیسہ تو آ جائے گا لیکن اس میں سے برکت نکل جائے گی, انتشار پیدا ہوگا. تم نے جھوٹ بول کے, تم نے رشوت کے ذریعے, تم نے سود کے ذریعے, تم نے غبن کے ذریعے, تم نے اپنے کیے ہوئے کمٹمنٹ کو اگنور کر کے جو مال حاصل کیا ہے اس کے اندر سسکیاں ہیں, اس کے اندر بہت ساری بد دعائیں ہیں, اس کے اندر بہت ساری آفتیں ہیں, اس کے اندر کئی بلائیں ہیں, وہ بھی تو اپنے ساتھ جیب میں ڈال کے گھر لے کے جا رہا ہے. تو لہٰذا ہمیں ہر شعبہ زندگی, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک پاکیزگی کا ایک رول ماڈل بن جائے, لوگ دوڑ دوڑ کے یورپ جاتے ہیں, دیگر ممالک میں, اس میں ایک یہ بھی پہلو ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہم مسلمانوں کی تھی, اہل ایمان کی تھی. لیکن افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ ایک بہت بڑا جو ایک مسلمان کے کردار کا اعلیٰ ترین وصف تھا, ہم اس کی اہمیت کو کم کر چکے ہیں اور ہمارے کردار میں کمی آ گئی ہے, جس وجہ سے ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ ذبح حالی کا شکار ہے. ناظرین, ایفائے عہد انسانی زندگی کو مزید خوبصورت اور پروقار بناتا ہے.
یہ روز جزا پر یقین کی وجہ سے انسان کی اخروی زندگی کو بھی قابل عمل بناتا ہے۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا وحید رشید صاحب کہ اس کے انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی پر بہت سارے مثبت اثرات ہیں، تو یقیناً بدعہدی کے کچھ منفی اثرات بھی ہوتے ہوں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ عمران صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ یقیناً اس بدعہدی کے جو ہے وہ بد اثرات بھی موجود ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدعہدی کرنے والوں کے لیے بہت وعید سنائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائیں گے، ان سے نظر رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے، اور بہت سی جو ہے وعیدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے جو ہے بدعہدی کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید میں بتائی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بالکل اس شخص کو پسند نہیں فرمایا کہ جس شخص نے وعدہ کیا اور پھر اس کو نبھایا نہیں۔ تو انسانی زندگی کے اندر بدعہدی کرنے والے کے اوپر بہت سے جو ہے وہ منفی اثرات پڑتے ہیں، اس کی معاشرے کے اندر کریڈیبلٹی جو ہے وہ نہیں رہتی، اور اس کی جو عزت و احترام جو معاشرے میں رہتی ہے وہ بہت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ نہیں کرتے اور وہ معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اگر وہ انسان ہے، معاشرے کا حصہ ہے، ایک فیملی خاندان کے اندر رہتے ہوئے اس کی چار دیواری کے اندر رہنے والے اس کی آل اولاد بھی اس پہ یقین نہیں کرتے، پھر وہ انفرادی طور سے اجتماعی طور پہ جب جاتا ہے، ایک معاشرے کا حصہ بنتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا شخص بنے جو کہ ایک مومن کو ٹھیک ہے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کر کے ایک معاشرے کے لیے اچھا اور قیمتی شخص بنے اور اپنی شخصیت سے خوشبوئیں اس کو آئیں، اسی طریقے سے اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، بدعہدی کرتا ہے، تو اس کی جو ذات ہے وہ تعفن کا شکار بن جاتی ہے، معاشرے کا ایک اہم رکن بننے کی بجائے اس کے لیے تعفن کا جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر وہ اپنی وہ عزت اور مقام کھو بیٹھتا ہے جو کہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے، اور اس کا دل، اس کی شخصیت اس چیز کی بالکل گواہی نہیں دیتا کہ وہ جو کام کر رہا ہے یا سچائی کا راستہ ہے یا صحیح ہے، بلکہ اس کا ضمیر جو ہے بار بار اس کو ملامت کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ناظرین، جہاں ایفائے عہد انسانی زندگی کو پروقار بناتا ہے، وہیں پر بدعہدی اس کے وقار کی دھجیاں بھی اڑا دیتی ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، مگر ابھی وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق این و عام، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، ان کے دامن سے
پہ قربان میری حیات و ممات، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات۔ میں گناہگار وہ شافع عاصیاں، بے قصوں کی امان، وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں رحمتیں بے قرار، میں بھی پہنچوں وہاں، وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ جہاں رحمتیں بے قرار، میں بھی پہنچوں وہاں، وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں، وہ کہاں میں کہاں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ آپ ایک صاحب عمل صوفی ہیں، آپ نے تصوف پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، اور آپ کی کتاب آئیے تصوف سیکھے اپنی نوعیت کی ایک منفرد کتاب بھی ہے۔ ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ افائے عہد طریقت کی منازل کو طے کرنے میں کس حد تک اہم ہے؟ طریقت بجوز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلک نیست۔ طریقت جو ہے یہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ حدیث جبریل حضور علیہ الصلوۃ کی خدمت میں جب جبریل امین ایک انسانی صورت میں تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے 3 بنیادی سوالات کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، پھر اخبرنی عن الإحسان، احسان کیا ہے۔ تو جواب ملا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اس طرح عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یا نہیں تو دیکھ سکتا۔ تو یہ قلب کی تطہیر کا نام، باطن کو روحانی بیماریوں سے قلب و روح کو پاک کرنے کا نام تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ نماز
ظاہری اعضاء سے ادا ہوتی ہے، لیکن الصلاۃ معراج المومنین، قلب جو ہے وہ رویت باری تعالیٰ کی لذتیں حاصل کرتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ کھانے پینے سے رک جانا، جسم کو روک لینا، دیگر خواہشات سے روک لینا، لیکن وہ جو تقویٰ کا جو فیض ہے جو قلب میں آتا ہے وہ دل سے وہ طریقت کی صورت بن جاتی ہے۔ تو ادروائز سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی نے روزہ رکھا لیکن اس کے تقاضے پورے نہ کیے، گناہ سے بھی نہ بچا، جھوٹ سے بھی نہ بچا، اور اپنی نظر کو، اپنے قلب کو بھی محفوظ نہ رکھا، تو وہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح حج ہے، وہ سیر و سیاحت سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ تو یہ شریعت کا ہی ایک باطنی پرتو ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی اس طرح ذکر کیا کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ تو یہ طریقت کی منازل کے لیے اس کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ کسی باشرہ اور جس کا ایک باطنی رشتہ جو ہے، تعلق جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قائم و دائم ہو، اور ظاہری طور پر بھی اس نے وہ کسی سلسلہ طریقت میں باقاعدہ وہ شامل ہو، اور شیخ کامل اور مرشد برحق کی تربیت اور رہنمائی میں وہ شریعت پہ بھی عمل کرے، اور طریقت کے لیے بھی جو ضروری اسباق ہیں وہ ان کو بھی پورا کرے، جس طرح کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ بیعت کی، جس کا قرآن میں ذکر ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو یہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، تو یہ صرف آپ سے بیعت نہیں کر رہے، یہ تو اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور آپ نے ان کے ہاتھوں میں جو اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ آپ کا ہاتھ نہیں، بلکہ یہ تو ان کے ہاتھوں میں اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار، آفری کار، کشا کار ساز۔ تو اس میں جو ایک مرید صادق ہوتا ہے، ایک سالک ہوتا ہے، اور ایک اللہ کے رضا کے رستے پہ چلنے کا جو عہد لے کے آتا ہے، جو بیعت کرتا ہے، تو وہ کس چیز کی بیعت ہوتی ہے، وہ کلمات کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں، اللہ میں اس کو گواہ بنا کے، اس نیک بندے کو، اس بزرگ کو، اس شیخ کامل کو، جو ایک اتصال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جسمانی بھی رکھتا ہے، روحانی بھی رکھتا ہے، یہ عہد کرتا ہوں کہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا، میں رمضان کے روزے رکھوں گا، میں بیت اللہ کا حج کروں گا، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اور میں دیگر جو حقوق اللہ، حقوق العباد میرے ذمہ شریعت نے لگائے ہیں، میں ان کی تابع فرمانی کروں گا، اس کے مطابق چلوں گا، اور اس کے ساتھ میں گناہ کبیرہ سے بھی بچوں گا، گناہ صغیرہ سے بھی بچوں کی کوشش کروں گا، اور میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بھرپور اس میں مصروف کروں گا۔ تو اب یہ جتنے عہد و پیمان ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ایک وعدہ ہے کہ میں نے اپنے مرشد سے، بعض صحابہ سرکار کی خدمت میں آ کے جہاد پہ بیعت کرتے تھے کہ ہم آئندہ کے لیے آپ کے ساتھ ہر غزوے میں، ہر موقع پہ شامل ہوں۔ خواتین بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بیعت کرتی تھی کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم کفر نہیں کریں گی، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم چوری نہیں کریں گی، ہم بدکاری نہیں کریں گی، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الحجرات میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر ہے کہ جو نبی کی گھر والیاں ہیں، اے نبی انہیں بھی کہو، اپنے گھر والیوں کو کہو، اور مومنین کی تمام عورتوں سے بھی کہو کہ وہ تقوی اختیار کریں، نماز پڑھیں، وہ زکوٰۃ دیا کریں، اور وہ تمام امور خیر کریں، اور اللہ رسول کی مکمل اطاعت کریں، ان کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ تو لہٰذا یہ ابتدا جو ہے یہ اسی سے شروع ہوئی۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو یہ ایک شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ تو انسان جو اس راہ پہ چلتا ہے وہ ایک عشق کی منزل پہ قدم رکھتا ہے، تو وہاں وہ اپنے شیخ کی مجلس و صحبت میں رہ کر جو اس نے اس سے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں ذکر بھی کروں گا،
میں درود شریف بھی پڑھوں گا اور میں استغفار بھی پڑھوں گا اور میں گناہ کبیرہ سے بھی بچوں گا، صغیرہ سے بھی بچوں گا، اور جو آپ مجھے اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق رہنمائی کریں گے میں اس پہ بھی عمل کی کوشش کروں گا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خاص باطنی علم سیکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ میں تمہیں علم تو سکھاؤں گا لیکن اس کے کچھ آداب ہیں تو وہ تمہیں پورے کرنے پڑیں گے، جو میں کہوں چپ کر کے کرتے جانا، مجھ پہ شک نہیں کرنا، اعتراض نہیں کرنا، میں بعد میں تمہیں ساری حکمتیں سمجھا دوں گا۔ تو پھر موسیٰ کلیم اللہ آپ کے ساتھ گئے اور پہلے جو ہے وہ ایک کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا، پھر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو بنایا، پھر ایک بچے کو انہوں نے جو ہے وہ جان اس کی لے لی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہر قدم پہ اعتراض کیا، تو انہوں نے کہا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، تو نے اپنے وہ کمٹمنٹ جو میرے ساتھ کی تھی کہ میں اعتراض نہیں کروں گا، آپ کے حکم کے ساتھ چلوں گا، تو پھر عرض کی مجھے ان کی حکمتیں سمجھائی دیں۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی حکمتیں بیان کی۔ تو اسی طرح یہ طریقت کا راستہ کہتے ہیں کہ صوفی جب حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کشف الموجود شریف میں تفصیل سے ذکر کیا، اور حضرت شیخ اکبر انہوں نے بھی ذکر کیا، جتنے بڑے بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ جو طریقت کے راستے پہ چلتا ہے اس کے کردار کے اندر اس کو چاہیے کہ اللہ کریم کی ذات بابرکات سے حلم اور بردباری کو اپنے دامن میں پیدا کرے، اور ستر پوشی کو، حضور علیہ السلام سے شفقت، محبت اور مخلوق کی خدمت، صدیق اکبر سے سچائی، اور ارحم امت بامت ابو بکر تصدق جو ہے، خرچ کرنا، خدمت کرنا، دین کے لیے سارا کچھ، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نیکی کو پھیلانا اور برائیوں سے روکنا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرم و حیا اور تسلیم و رضا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے فقر اور درویشی اور توکل اور شجاعت اور بہادری۔ تو گویا کہ یہ جتنے باطنی اوصاف ہیں یہ سارے کے سارے صوفی کے کردار میں تب پیدا ہو گئے جب اپنے شیخ سے کیا ہوا وہ عہد جو ہے اس کو پورا کرے گا۔ وہ دیکھو اس سے کیا ہوا وعدہ پورا بھی نہ کرے، وہ نیک مجلس بھی اختیار نہ کرے، اس کی مجلس و صحبت میں بھی نہ آئے، جو اس نے کمٹمنٹ کی نماز روزے دیگر احکامات کی اس کو بھی پورا نہ کرے گا، تو اس کے کردار میں یہ اخلاق جلیلہ، یہ اوصاف حمیدہ کیسے پیدا ہوں گے؟ کیونکہ قلب کے اندر، روح کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، شہوت ہے، منافقت ہے، کفر ہے، شرک ہے، وہ تو سارے اندر بیٹھی ہوتی ہیں، حوث چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا، وہ اپنی خواہشات کا پجاری۔ اب یہ ساری غلاظتیں تو تب دور ہوں گی جب وہ طریقت کا جو پہلا سبق ہے کہ شیخ سے وفاداری، اپنے مرشد اور رہنما جو ہے اس کے ساتھ جو جنٹل مین پرومس اس نے کیا، کمٹمنٹ کی ہے، ہاں اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات کہتے تو تم اس پہ رک جاؤ، تم اس پہ پوچھو، اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو انہوں نے جب کوئی شک پیدا ہو فوراً پوچھ لیا۔ تو لیکن جو صحیح باتیں چل رہی ہیں تو اس پہ جب ہم چلیں گے تو وہ سارا جو سفر ہے طریقت کا پہلے سٹیپ سے لے کے امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حضور کی جو اتباع کے 7 درجے انہوں نے بیان فرمائے ہیں، یہ 7 درجے جو ہیں تب طے ہوں گے جب آپ وہ فرسٹ کمٹمنٹ جو ہے اس وعدے کو پورا کریں گے جو آپ نے شیخ کی وساطت سے سرکار دو جہاں سے کی ہے، جو شیخ کی وساطت سے اصل میں تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، تو انشاءاللہ بھی ساری منزلیں آسان ہو جائیں۔ ناظرین، صوفیہ کرام کی زندگیاں خدمت خلق سے عبارت ہیں، اور جو خدمت خلق کا قائل ہو وہ بد عہد نہیں ہو سکتا۔ طریقت کی منازل کو طے کرنے میں ایفائے عہد کا وہی کردار ہے جو ایک بچے کی تربیت میں اچھی ماں کا۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر یہاں وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف، جو کہ ہمارے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہوگا۔ سلام، ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل میں ایفائے عہد کا وصف پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ عمران صاحب، ایفائے عہد جتنا ضروری ہے ایک انسانی زندگی کے لیے، کسی بھی معاشرے میں رہنے والے فرد کے لیے، اس کی ابتدا جو ہے اس وصف کی اس انسان کے اندر رچنا بسنا وہ ایسے ہی ہے جیسے باقی تعلیم و تربیت کے سلسلے شروع ہوتے ہیں ماں کی گود سے۔ یقیناً یہ ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، اور پھر اسی درسگاہ میں یہ چلتا ہے، پھر وہاں سے بات چلتی ہے تعلیم و تربیت کے ادارے سے۔ تو پہلی بات ہے کہ یہ جو عادتیں ہیں، عادتیں مثبت ہوں یا منفی ہوں، اس کے جو پہرہ دار ہیں وہ پہلے والدین ہوا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے والدین کو یہ چاہیے کہ یہ جو اہم صفت ہے یہ اپنی اولاد کے اندر اس وقت پیدا کرنے کی کوشش کرے مختلف انداز سے، ٹھیک ہے، کہ جو اس کے اندر رچ بس جائے، اور وہ پریکٹیکلی اپنے اولاد کو اس پہ واچ کرے، مائنیوٹلی اس کو دیکھے کہ وہ کوئی بھی عہد کرتا ہے، کوئی بھی چھوٹا چھوٹا عہد کرتا ہے، اس کو پورا کر رہا ہے نہیں کر رہا، یا جب وہ پورا کرتا ہے تو اس کو سراہا جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ دین یہاں سے بات چلتی ہے تعلیمی اداروں کی طرف۔ وہاں پر جو تعلیمی اداروں میں تعلیم دی جاتی ہے یقیناً وہ سلیبس کی شکل میں بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس میں ایک چیز ایڈ کر دی جائے کہ اسی سلیبس کو اپلائیڈ کیا جائے، بچے اس کو اپلائی کریں، اور اپنی کلاس فیلو، کلاس میٹس، اپنے ٹیچرز کے ساتھ جو وہ ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتی ہے، ان کی ایویلیویشن سسٹم ہوتا ہے، اس میں بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی عادات ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کی طرف جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ سیکھتا ہے۔ تو نوجوان نسل کے اندر یہی وہ درسگاہ ہے جو گھر سے پھر تعلیم، اور پھر اس تعلیم میں اپلائیڈ، جیسے ہمارے ہاں اپلائیڈ سائنسز، گھر میں ماں کی گود، سکول میں اساتذہ، اور اس کے بعد اس کی پریکٹیکل لائف۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں عرض کروں گا کہ اس میں علامہ اقبال کو ایک آئیڈیل نیشنل پوئٹ کے طور پر جو ہے وہ اکنالج کیا جاتا ہے، اور ہیں بھی وہ شاعر مشرق بھی ہیں، نقاد مغرب بھی ہیں، حکیم الامت بھی ہیں، اور ترجمان حقیقت بھی ہیں۔ تو انہوں نے بہت اچھا نوجوانوں کے حوالے سے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ تو نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو نوجوان کو نظر انداز کر کے ہم کوئی معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو ان کو فوکس کرنا، دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنے کھلے لفظ ہیں کہ اکرموا اولادکم اصلحوا رحالہم، کہ اپنی اولاد کو تم عزت دو، اکرمو، تکریم کرو۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ماں باپ کی تکریم، اپنی اولاد کی تم عزت کرو، ہر کے خدمت کرد خود مخدوم شد۔ وہ چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، انہیں نہیں پتہ زندگی میں کیا کیا ان کے ساتھ نشیب و فراز آنے۔ تم ماں باپ ہو، تم ساری باتیں سمجھتے ہو، تم ان ساری آزمائشوں اور مسائل سے گزرے ہوئے ہو، اسی لیے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو یہ ذمہ داری ماں باپ کے، پہلے تم ان کو عزت دو، وہ اصلحوا رحالہم، اور ان کی عادات و اطوار کو سنوارو، ان کی اصلاح کرو۔ تو یقیناً اس میں جو پیوٹل رول ہے وہ والدین اور وہ اساتذہ اور علماء اور مشائخ وہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں میں مزید یہ عرض کروں گا کہ اس کے علاوہ جو اصحاب بست و کشاد ہیں ہمارے، ان کی بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں، جو پلاننگ میکرز ہیں، جو انفراسٹرکچرز بناتے ہیں۔ دیکھو ماں باپ جتنا مرضی اچھی تعلیم و تربیت کر کے اس کو آگے بھیجے، لیکن جب اس کی محنت کا اس کو صحیح صلہ نہیں ملتا، جب ان کی کاوشوں کا وہ 100/100 نمبر لے کے بھی وہ کئی مہینے اور سال جو ہے وہ ڈگریاں لے کے دفتروں میں رلتا رہتا ہے، اس کی ناقدری ہوتی ہے، اس کو پراپر جاب نہیں ملتی، اس کو اسٹیٹ کی طرف سے پراپر پروٹیکشن نہیں ملتا،
وہ روٹی کپڑا مکان جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے تو وہ کولیپس ہو جاتا ہے، اس کے سارے جو اس نے سپنوں اور خواب دیکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ اب اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے؟ جو اسلامی فلاحی ریاست کا ہم کانسیپٹ دیتے ہیں کہ اسلام نے، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے یا تم ہمارے ساتھ شامل ہو، تمہیں گھر نہیں تو گھر بھی دیں گے، روٹی پانی بھی دیں گے، شادی نہیں تو شادی بھی کریں گے، سواری نہیں سواری بھی دیں گے، تمہاری ساری ضرورتیں ہم پوری کریں گے۔ جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک آئیڈیل ریاست بنائی اور فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے جانور کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا جواب دوں، بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے، کمزوروں کے لیے، حتیٰ کہ اگر کسی مجرم کو بھی سزا ملتی تھی کہ چور کا ہاتھ کٹ گیا ہے یا کسی کو سزا کے طور پہ اس کو جو ہے وہ سزا دی گئی، اس کو قتل کیا گیا ہے یا اس کا ہاتھ پاؤں کاٹا گیا ہے، تو پھر ریاست یہ ڈیوٹی بھی لیتی تھی کہ جتنے اس کے زیر کفالت لوگ ہیں، اس کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، پوری فیملی ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، جب تک وہ برسر روزگار نہیں ہو جاتے ریاست ان کی ساری لائبلٹیز پوری کرے۔ آل امینٹیز آف لائف ول بی پرووائڈیڈ بائی دا اسٹیٹ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، قول و قرار اور عہد و پیمان کو پورا کرنا گویا امانت کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد و قرار کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایفائے عہد کے وصف سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ ہمارے معزز مہمانان گرامی سے اپنے سوالات کے ذریعے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ چھاپ تلک سب چھین رے مجھ سے نینا ملائے کے، چھاپ تلک سب چھین رے مجھ سے نینا ملائے کے، نینوں ملائے کے، نینوں میں آئی کے، نینا ملائے کے، نینوں میں آئی کے، نینا ملائی کے، نینوں میں آئی کے، بات اتھم کہہ دی نیرے مجھ سے نینا ملائی کے، بات اتھم کہہ دی نیرے مجھ سے نینا، نینا رے مجھ سے نینا ملائی کے۔ بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا، بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا، بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا، اپنی سی کر دی نیرے مجھ سے نینا ملائی کے، اپنی سی کر دی نیرے مجھ سے نینا ملائی کے، نینا ملائی کے، نینوں میں آئی کے، نینا ملائی کے، نینوں میں آئی کے، چھاپ تلک سب چھین رے مجھ سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھین رے مجھ سے نینا ملائی کے، پریم بھٹی کا مدھوا پلائی کے، پریم بھٹی کا مدھوا پلائی کے، پریم بھٹی کا مدھوا پلائی کے،
مت والی کر دی رے منہ سے نینا نینا رے منہ سے نینا ملائی کے مت والی کر دی رے منہ سے نینا نینا رے منہ سے نینا ملائی کے چھاپ تلک سب چھین رے منہ سے نینا ملائی کے خسرو نجام کے بل بل جائیے خسرو نجام کے بل بل جائیے خسرو نجام کے بل بل جائیے موہ سہاگن کی رے منہ سے نینا نینا رے منہ سے نینا ملائی کے موہ سہاگن کی رے منہ سے نینا ملائی کے چھاپ تلک سب چھین رے منہ سے نینا ملائی کے نینا ملائی کے نینوں میں آئی کے نینا ملائی کے نینوں میں آئی کے بات اتھم کہہ دی رے منہ سے نینا نینا رے منہ سے نینا ملائی کے چھاپ تلک سب چھین رے منہ سے نینا ملائی کے